والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ جس ہستی کا کوئی یوم آتا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ معراج النبی کے حوالے سے آج کا موضوع آپ نے دیکھا۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کے 4 حروف بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی۔ اگر لفظ سبحان پر ہی بات کریں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد الذی ایک اور موضوع ہے، اسری ایک علیحدہ موضوع ہے، بے عبد ہی ایک علیحدہ موضوع ہے، یعنی ان 4 الفاظوں پر 4 تقاریر ہو سکتی ہے۔ تو لفظ سبحان کا معنی ہے پاک۔ آپ نے دیکھا کہ علماء کہتے ہیں زور سے کہیں سبحان اللہ، بڑے بار بار عوام کو کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ یہ سبحان اللہ کہنے کے فائدے کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، 2 روایات، ایک حدیث اور ایک روایت میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، چونکہ موضوع سے ملی ہوئی ہے، دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ جو نئے لوگ ہیں ان کا سبق تازہ ہو جائے گا، پرانے کا سبق تازہ ہو جائے گا، نئے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں۔ ایک بدو آتا ہے، اعرابی آتا ہے، دیہاتی آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میرے لیے ہو، مجھے وظیفہ بتائیں، فما لی، جو صرف میرے لیے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا اے میرے غلام تو پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب وہ دیہاتی تھا، اس نے کہا حضور یہ دیکھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسے پڑھوں؟
اب اس نے انگلیوں پہ گننا شروع کر دیا، بار بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب پڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سبق یاد کرتا ہوا وہ چلا گیا۔ تھوڑی دور جا کے اس کو یہ یاد آیا، دیہاتی تھا نا، عرابی تھا، بدو تھا، کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور مجھے کچھ ایسا بتائیں جو میرے لیے ہو، یہ تو جو محبوب نے بتایا یہ تو اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، سوال میں نے کیا تھا کہ میرے لیے ہو، اللہ کے محبوب نے بتایا کہ اللہ کی تعریف کرو۔ اب وہ دوبارہ آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے اس غلام کو دیکھا، یہ مجمع الزوائد میں حدیث پاک کے حوالہ بھی دے دوں، آپ مسکرائے اور فرمانے لگے اب یہ کوئی اور سوال لے کے آ رہا ہے۔ جب وہ اعرابی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے پوچھا تھا مجھے وہ وظیفہ بتائیں جو میرے لیے ہو، اور آپ نے ایسا وظیفہ بتایا جس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کا نام ہے، میں نے کہا میرے لیے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وظیفہ پڑھنے والے کے لیے بھی ہے اور اللہ کی تعریف بھی ہے، یہ وظیفہ پڑھنے والے کے لیے بھی اور اللہ کی تعریف بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میرے لیے ہے؟ فرمایا جو کہتا ہے سبحان اللہ ہے، جو کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے صدقتا، تم نے سچ کہا، والحمدللہ، اللہ فرماتا ہے صدقتا، تم نے سچ کہا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے تم نے سچ کہا۔ بندہ کرتا ہے ذکر، اللہ فرماتا ہے تو نے سچ کہا۔ جو سچ کہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے، جو سچ کہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جس کو خدا کہے یہ سچا ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے، جس کو اللہ رب العالمین فرمائے یہ سچا ہے۔ تو پتہ چلا جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تو پاک ہے، اللہ فرماتا ہے تو سچا ہے۔ یہ سبحان اللہ اس لیے علماء کہلاتے ہیں، کہو تاکہ تمہارا نام سچوں میں آ جائے۔ اور پھر ایسے سچے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ تو پتہ چلا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے کہتے سچ کے اس مقام پر فیض ہو جائیں گے کہ آپ کی جو معیت و سنگت میں آ جائے گا اس پر بھی آپ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اچھا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ وظیفہ پڑھا کرو نا تو یہ کہا کرو اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم ارزقنی، اے اللہ مجھ پر رحم کر، اے اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر۔ اس عرابی نے کہا کیا اللہ اضافہ کر دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، بس یہ ایک دفعہ کہو، بلکہ نہ بھی کہو، جو کسی مجلس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے، اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ بھی بخش دیتا ہے، اس پر رحم بھی کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ تو جب آپ کہتے سبحان، اللہ فرماتے تو سچا ہے۔ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ فرماتے تو سچا ہے۔ تو سبحان کہنے سے آپ سچوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں، سچوں کے شمار میں آ جاتے ہیں۔ یہی سبحان اللہ فرما رہے سبحان الذی اسری بعبدہ، تم سبحان کہو سچے بن جاتے ہو۔ میرا سچا ہونا کس درجے کا ہے؟ اچھا چلیں اگلی بات کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سمجھ آ گئی نا؟ آج میری کوئی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس لیے میں آرام آرام سے تقریر کر رہا ہوں، آپ اسی کو قبول کر لیں۔ مجھے نا شدید چکر ہے اور عجیب کیفیت ہے، شاید نیند پوری نہیں ہے یا مسلسل پروگرام ہے، مسلسل تحقیقات پر جو ہے نا لگے ہوئے ہیں دن رات، طبیعت بھی درست نہیں رہتی، دعا بھی کیا کریں۔ عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام
شہنشاہ مصر بنے، کتنا تنگیاں آئیں، کتنے سازشیں ہوئیں، پھر آپ شہنشاہ مصر بنے۔ تو پتہ چلا جب اللہ جس کو شہنشاہ بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے خلاف سازش سے ضرور ہوتی ہے، مسائل بھی ضرور آتے ہیں۔ تو اس لیے مسائل کو دیکھ کے گھبرایا نہ کرو، نظر اللہ پر رکھا کرو، یہ بھی ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ مسائل کو دیکھ کے گھبرانا یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ پر تکیہ کرتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ جو اسے نعمتوں سے نوازتا ہے انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر نوازتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب آپ شہنشاہ مصر بنے، جتنے بادشاہ بنے ہیں سوائے آپ کے ملک کے بادشاہ کے، سب نے غریبوں کا پہلے خیال کیا ہے، سب نے پہلے غریبوں کا خیال کیا ہے، اس کے کھانے پینے کا خیال کیا ہے، اس کے روٹی اور مکان اور کپڑے کا خیال کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کو اللہ نے بنایا، ان کو آپ نے بنایا، اور جیسے امال ویسے امال، سچی گال جو ہے بابا۔ تو یہ ہمارے امال کی وجہ سے ایسے لوگ آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام نے پیمانہ مقرر کیا تھا، جو بندہ ہے اس کو اتنا گندم دینی ہے، اتنا غلہ دینا ہے۔ اب جو آپ کے وزراء تھے، خدام تھے، خدمت کرنے والے لوگ تھے، آپ کے سروینٹ تھے، وہ سرو کر رہے تھے، جو بھی آتا تھا اس پیمانے کے مطابق لوگوں کو دے رہے تھے۔ ایک نوجوان آتا ہے، وہ کہتے جناب مجھے دگنا چاہیے، ڈبل چاہیے۔ انہوں نے کہا تیرا تشخص کیا ہے، تو کس چیز سے مشخص ہے، اور تیرا کون سا مقام ہے، تیرا کون سا درجہ ہے، تجھے دگنا دیں؟ جو پیمانہ بادشاہ وقت نے مقرر کیا ہے ہم اتنا ہی دیں گے۔ اس نے کہا پھر مجھے بادشاہ وقت سے ملائیں، میں خود ہی وصول کر لوں گا، میں تعارف کرا دوں گا، اپنی حیثیت بتا دوں گا، میری حیثیت کیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے لے جایا گیا، آپ نے پوچھا نوجوان تیرا تشخص کیا ہے؟ کہنے لگے حضور جب زلیخا والا معاملہ ہوا تھا تو جس بچے نے پنگوڑے میں کہا تھا آپ پاک دامن ہے، وہ بچہ میں ہوں، اب جوان ہو گیا ہوں، وہ بچہ میں ہوں، اب جوان ہو گیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کو دگنا نہیں، اس کو اتنا دو، یہ اٹھا بھی نہ سکے۔ ایک وقت آیا تھا اس نے پنگوڑے میں جو ہے نا بچپن تھا، نو مولود تھا، میرے پاک ہونے کا، پاک دامنی کا اعلان کیا تھا، اس کا حق بنتا ہے اس کو نواز دیا جائے، اتنا دیا جائے کہ اٹھا نہ سکے۔ اب اس کو اتنا دیا گیا، اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے میرے پیارے یوسف یہ اتنا کیوں دے دیا ہے؟ باری تعالیٰ اس نے مجھے پاک دامن کہا تھا، مجھے پاک کہا تھا، مجھے جناب میری تعریف کی تھی، اس لیے میں نے اتنا دیا ہے، یہ اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے یوسف تم گواہ ہو جاؤ، جو تمہیں پاک کہے تو اتنا دیتا ہے، یہ اٹھا نہیں سکتا، یہ تیری عظمت اور شان ہے، جو مجھے سبحان کہے گا میں اس کو اتنا دوں گا کہ وہ سنبھال بھی نہیں سکے گا، یہ میری شان کے مطابق ہے۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث، بخاری شریف کی آخری حدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب محدثین کسی کو یہ درس بخاری ہوتا ہے نا، دورہ بخاری شریف ہوتا ہے، تو یہ حدیث آخری سارے شاگردوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو کلمات اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور محشر کے میدان میں ترازو پر سب سے زیادہ وزنی ہے۔ نہیں سمجھے کتنے وزنی؟ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہنا ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلے میں آپ گواہ ہو دیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں تاکہ قیامت والے دن پلڑا بھاری ہو جائے۔ عزیزان محترم یہ فرشتوں کی تسبیح ہے،
یہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں۔ اچھا یہ وظیفہ اتنا اعلیٰ ہے، اللہ کو سبحان کہنا اتنا اعلیٰ ہے کہ جب قبر پہ فرشتے مومن کی قبر پہ کھڑے ہوتے یہی پڑھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، قیامت تک اصالہ ثواب کرتے رہتے ہیں۔ اور میں نے اکثر بزرگوں کو یہ سنا ہے، ان کی وصیتیں سنی ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کو کہتے بیٹے جب ہم دنیا سے چلے جانا تو تیسرا کلمہ پڑھ پڑھ کے ہمیں اصالہ ثواب کرتے رہنا، کیونکہ جب تم بھی پڑھو گے ہمارے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ یعنی جو خدا کو پاک کہے خدا اس کو پاک کر دیتا ہے، اس کو پاک گناہوں سے کر دیتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو سیر کرائی۔ میرے مالک یہاں ہونا یہ تھا، اعلیٰ ہے وہ ذات، عرفہ ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو سیر کو گئی۔ میرے مالک یہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اس پر کئی حکمت مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ معاذ اللہ، لوگ کہتے تھے محبوب علیہ السلام ایسے ویسے باتیں کرتے رہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ اللہ نے فرمایا میں بتا دوں محبوب کی بات نہیں ہے، محبوب کا دعویٰ نہیں ہے، محبوب کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں سیر پر گیا ہوں، دعوت الرحمن کا ہے کہ سیر کے لیے بلایا ہے۔ اور پھر سبحان لگا کہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کی نگاہ علم میں یہ بات تھی کچھ لوگ پیدا ہو جائیں گے جو میرے محبوب کے معراج کا انکار کریں گے، تو لہذا لفظ سبحان کہہ کے سفر معراج کا ذکر شروع کروں تاکہ پہلے معراج کا انکار کرے بے ایمان ہو جائے، پھر جو مرضی ہے کہتے رہے یہ بات محبوب کی نہیں، یہ بات تو میری ہے۔ سبحان اللہ جی اسری، بات تو میری ہے۔ سبحان اللہ جی اسری بعبدہ۔ اچھا جب سفر معراج شروع ہوا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا کہ جا کے نا میرے یار کو اٹھانا ہے اور بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے۔ اب میں اس وقت اس پر تصور پر بھی بہت بول سکتا ہوں لیکن بولتا نہیں، ہر بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ میرے یار کو جا کے بلا کے لے آؤ۔ اچھا کمال یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب آرام کرتا ہوں نا میری ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اب محبوب آنکھیں بند کر کے آرام فرما رہے ہیں، گویا دیکھ رہے ہیں یہ جو سبق پڑھ کے آیا اس پہ عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جبریل امی جانا میرے یار کے پاس، ام ہانی کے گھر میں محبوب محو استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں، جانا پکڑ کے اٹھانا نہیں ہے، اٹھانا نہیں ہے، جا کے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے تلووں کو بوسہ دینا ہے، محبوب کے تلووں کو بوسہ دینا ہے۔ جبریل امی آتے ہیں، محبوب کے تلووں کو بوسہ دیتے ہیں۔ چلے جبریل امی نے ایک تو مہربانی کر دی نا کہ اللہ کے محبوبوں کے قدموں کا بوسہ لینا یہ ملکوت کی سنت ہے، یہ ملکوت کی سنت ہے۔ اور پھر جبریل امی اس لیے بھی بوسہ دے رہے تھے کہ کل کو کچھ لوگ کہیں گے کہ جبریل اللہ کے محبوب کا استاد ہے، استاد نہیں، اللہ نے میرے آقا کو امی فرمایا ہے، اور امی وہ ہوتا ہے الرحمن علم القرآن، جس کو کسی انسان نے نہ پڑھایا ہو، جس کو خود رحمان نے پڑھایا ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ تو یہ جو کہیں گے کہ جبریل امی محبوب کے استاد ہیں، ان کو بتا دیں کہ جو استاد ہوتا ہے وہ شاگردوں کے قدم کے بوسے نہیں لیتا، جو شاگرد ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، وہ اپنے آقا کے قدموں کے بوسے لیا کرتا ہے۔ ارشست کبھی پایز آوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ایک جگہ پروگرام تھا، ہم بھی گئے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے تقریر کے لیے لوگ کام بلاتے، دعا کے لیے بلاتے ہیں، دعا کروا دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے تقریر تو مجھے آتی نہیں، تو دعا کے لیے اکثر بلایا جاتا ہے۔ تو ہم دعا کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ایک خطیب سے تقریر کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کان پہ ہاتھ رکھا
اور ترنم میں کہنے لگے الف لام میم، اللہ، الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہوں نے ترنم میں یہ پڑھا نا، اب لوگ ہو گئے تکڑے، سوشل میڈیا نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اب وہ ایک ایک بال کی کھال اتارتے ہیں، یہ جو بات ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ بتائیں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ اب خطیب صاحب نے تقریر کی الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو خطیب صاحب تھے انہوں نے پڑھا نہیں تھا، سنا تھا۔ سننی ہے نہ سن کے خطیب بن جاتے ہیں بعض الا ماشاءاللہ، ایسے لوگ ہیں جو عالم بھی ہیں خطیب بھی ہیں، ورنہ تقریباً سن لی، اور اگر کسی نے حوالہ نہ دیا اور تقریر کر دی، انہوں نے بیچارے نے سن کے بیان کر دینا، لوگوں نے پوچھا تو پھر شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں حوالہ کتاب کا پہلے دیتا ہوں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو۔ ہمارے چراغ سے کسی کا چراغ روشن ہو تو ہمارے روشنی میں کمی نہیں آتی اور بڑھتی۔ تو جب اس نے کہا الف لام میم، الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریر ختم ہوئی، بندہ کھڑا ہو گیا مجمع میں، کہنے لگا خطیب صاحب الف سے اللہ ٹھیک ہے، میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، لام سے تو جبریل نہیں بنتا، جبریل تو جیم سے بنتا ہے، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ جب میں نے دیکھا کہ بھئی اہل سنت کا سٹیج ہے، خطیب بڑا پریشان ہے، تو میں نے اس کو کہا آپ کہیں بھی ڈاکٹر سے دعا بھی منگائیں گے اور سوال کا جواب بھی دیں۔ اس نے کہا جناب ان کے سامنے بیٹھ کے میں جواب دوں یہ میری مجال، لہذا ڈاکٹر سے دعا بھی کرائیں گے اور جواب بھی دیں گے۔ بندے نے کہا تو تقریر گھنٹہ جو کر لیا اس وقت ادب یاد نہیں آیا، اتنا بولے ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے کہا بات ٹھیک ہے، اس کی کئی تفاسیر کے اندر یہ بات ہے، الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب عرب کے اندر کوئی پنچایت ہوتی تھی، کافی سارے لوگ اکٹھے ہوتے نا، تو وہاں قانون یہ ہوتا تھا کہ جو آقا ہو اس کے نام کا پہلا حرف لکھا جاتا اور غلام کے نام کا آخری حرف لکھا جاتا۔ تو آخری حرف لکھا جاتا، تو لہذا اللہ پوری کائنات کا خالق، اللہ پوری کائنات کا مالک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہانوں کے لیے رحمت، جبریل خادم، اس لیے اللہ کے نام کا بھی پہلا لفظ، رسول اللہ کے نام کا بھی پہلا لفظ، اور یاد جبریل امی چونکہ غلام ہے ان کے نام کا آخری لفظ۔ بات بالکل ٹھیک ہے، ذرا تفسیر کی زبان سمجھ تو سکو نا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات جبریل امی کی ٹھیک ہے، بات مفسرین کی ٹھیک ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام قرآن کو سمجھتے ہیں، جو عقیدہ غلام پڑھا سکتے ہیں، جزاک اللہ، جو عقیدہ غلام پڑھا سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں پڑھاتا۔ الف سے اللہ، لام سے جبریل، میم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے سامنے کوئی اعتراض کرے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو قانون یہ ہے۔ اللہ نے وہی عرب کا جو قانون ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس قانون کو برقرار رکھا کہ میرے نام کا پہلا حرف، میرے محبوب کے نام کا بھی پہلا حرف اور جبریل کے نام کا آخری، تاکہ پتہ چلے آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو عزیزان محترم، اچھا سفر دو ہیں، عظیم سفر محبوب کے دو ہیں، ایک سفر ہے معراج کا، ایک سفر ہے ہجرت کا۔ جب معراج میں گئے تو جو ساتھی تھا وہ افلاکی تھا، جب ہجرت میں گئے جو ساتھی تھا وہ خاکی تھا، یعنی زمین کا تھا۔ اور جب سفر معراج پہ گئے تو آئے محبوب چلے، اور جب ہجرت پہ گئے محبوب فرماتے ابو بکر چلے چلے، وہ جبریل امی لے کے آئے ہیں حضور چلے، اور حضور کہتے ہیں ابو بکر چلے۔ یہ سفر دو ہیں، ایک معراج کا ہے اور ایک ہجرت کا ہے۔ اور جب معراج کا سفر شروع ہوا، بڑا قیمتی جملہ ہے، توجہ سے سنیے گا، جب معراج کا سفر شروع ہوا سدرۃ المنتہا کے قریب ایک پردہ آیا، ایک موڑ آیا، جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے میرے پر جلتے ہیں، تو ابو بکر صدیق اگر ساتھ ہوتے تو ساتھ جاتے۔ جبریل امین گئے ایک موڑ تک اور صدیق اکبر گئے مزار میں توڑ تک۔
آپ کا تھا، مگر صدیق کا کیا تعلق؟ میں نے کہا ہے نا تعلق۔ کہتا جی کیسے تعلق ہے، کیسے تعلق ہے؟ میں نے کہا تعلق یہ ہے، نام ابو بکر ہے، ابو جہل ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے یار نے کہا کہ میں گیا سفر پر، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصی تک میں ہو کے آیا، جنت کا مشاہدہ کیا، میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے انبیاء کی مزارات دیکھی، یہ سارا سفر میں نے دیکھا۔ اب یہ روایت بیان کرنے والا ابو جہل ہے، سننے والا ابو بکر ہے۔ کہا میرے یار نے جو کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا، میرے یار نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا۔ اس دن عرش سے پیغام آیا، اے میرے محبوب، جو آپ کے سفر کی تصدیق کرے، تحقیق نہ کرے، تصدیق کرے، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ تو سفر محبوب نے کیا، صدیقیت کا تاج صدیق اکبر نے پہنا۔ اچھا ایک آپ کو ایک صوفیانہ مزاج کی بات بتا دوں۔ محبوب معراج پہ گئے، عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد حرام سے چلے، عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد اقصی پہنچے، عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ ساری عظمت کی باتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ بیان کون کر رہے؟ ابو جہل کر رہے، اے ابو بکر تیرے یار نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا۔ ابو بکر صدیق جو تھا وہ عاشق تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ حدیث کی سند کون بیان کر رہا ہے، نہیں سمجھے؟ اس روایت کی سند کون بیان کر رہا ہے؟ تو دیکھو اللہ نے ہمیں وہ عشق دیا ہے، ہم صدیقی ہیں، صدیق اکبر کے غلام ہیں۔ والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہو، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہو، محبوب کے کمالات کا ذکر ہو، محبوب کے معجزات کا ذکر ہو۔ ہم بیان کرنے والے کو نہیں دیکھتے، ہم عظمت رسول کو دیکھتے ہیں۔ بیان کرنے والے کو نہ دیکھنا، صرف عظمت رسول کو دیکھنا، یہ سنت صدیق اکبر ہے، سنت صدیق اکبر ہے۔ وہ کوئی اور ہیں جو پوچھتے ہیں سند بتائیں، اسماء اور رجال کی بات بتائیں، جو کہتے ہیں جناب والا یہ بتائیں، وہ بتائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا، او صدیقیوں، محبوب کے تن من دھن سے پیار کرنے والے عاشقوں، جب ذکر یار آ جائے تو ذکر کرنے والے کو نہ دیکھو، ذکر یار کو دیکھو۔ یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ توجہ ہے آپ کو؟ عزیزان محترم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ کس کو سیر کرائی؟ عبد مقرب۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ جی دیکھو جی ہم بھی تو عبد ہیں اور محبوب بھی عبد ہیں۔ میں نے کہا نہیں، تم صرف عبد ہو، وہ عبد مقرب ہے۔ تم اسرائیل کا انتظار کر رہے ہو، وہاں جبریل انتظار کر رہے تھے۔ تم منتظر ہو، وہ منتظر ہے۔ تم عام عبد ہو، وہ عبد ہو ہے۔ تم عام عبد ہو، وہ خاص ہے۔ اور تم تو ایسے عبد ہو کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تم کسی کو سلام کر لو، نماز پڑھنے والے کو، وہ تمہیں جواب دے دے، اس کی نماز گئی۔ اور اگر تم نماز میں کھڑے ہو کسی کو سلام کر لو، تمہاری نماز گئی۔ اور محبوب تو وہ ہیں کہ جب تک نماز میں محبوب کو سلام نہ کرو نماز کامل ہی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب تک نہ کہو یہ واجب ہے، نماز ہوتی نہیں۔ پھر وہ ایسے عبد ہیں ان کے سلام کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ تجھے سلام کر لو نماز رہتی نہیں، تو کیسا عبد ہے؟ اچھا ایک بڑی مشکل بات ہے، میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک فرقہ نکلا ہے، اس کا جو بانی تھا نا وہ ایک پروفیسر تھا۔ اس نے کہا جی ہمارے پاس آیا نا، کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ میں نا نماز میں نے معاذ اللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہتا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں کہتا؟ اس نے کہا جی دیکھیں نماز اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہا جی بالکل ہے۔ تو اس میں پھر محبوب کا ذکر آ جائے گا تو محبوب تو
شریک فی العبادت ہو جائیں گے، شریک فی العبادت ہو جائیں گے، اس طرح تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کروڑ حرام تو نصیب فرمائے حضور غزالی زماں کی مزار مقدسہ پر، ان کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا، اور اتفاق سے میں نے چند دن پہلے اسی بات کا مطالعہ کیا تھا، سوال بھی وہی تھا، مجھے فوراً جواب آیا، یہ ہے فیضان حضور غزالی زماں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو فوراً وہ جواب میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا تو یہ کہتا ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک فی العبادت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بڑی مشکل بات کو آسان سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل اللہ نے کیسے ذکر بلند کیا؟ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، ایک تو جواب یہ ہے کہ محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اذان ہوگی تو میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا، نماز ہوگی تو میرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا، خطبہ واعظ کا ہوگا میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ذکر ہوگا، خطبہ نکاح کا ہوگا میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ذکر ہوگا، خطبہ جمعے کا ہوگا تو میرا ذکر ہوگا، ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ بلکہ فرمایا امام جعفر صادق جعل تو ذکر کا ذکری، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا۔ قاضی عیاض نے لکھا کہ جو ساری رات کہتا رہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، جب نامہ اعمال کھلے گا لکھا ہوگا اس نے پڑھا ہے اللہ اللہ اللہ، اور جب اللہ کا ذکر کرو تو صرف اللہ کے ذکر کا ثواب ملتا ہے، رسول اللہ کا ذکر کرو تو اللہ کے ذکر کا بھی ثواب ملتا ہے، رسول اللہ کے ذکر کا بھی ثواب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اچھا پھر حدیث واقع محبوب جو میرا ذکر کرے اور تیرا ذکر نہ کرے میں وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تفسیر در منصور اٹھائے، اس کے اندر حوالہ دے دوں، جو محبوب آپ کا ذکر کرے، جو میرا ذکر کرے اور آپ کا ذکر نہ کرے میں وہ ذکر قبول نہیں کرتا۔ اب قانون کیا بن گیا؟ خدا کا ذکر ہوگا ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہوگا تو قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قبول ہوگا نا؟ آپ بتائیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، تو جہاں الحمدللہ رب العالمین ہے وہاں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بھی ہے، جہاں الہکم الہ واحد ہے وہاں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور و کتاب مبین بھی ہے، جہاں جناب والا قل واللہ احد ہے وہاں جناب لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، تو جہاں قرآن میں خدا کا ذکر ہے وہی مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ نماز بھی میرا ذکر ہے۔ اب نماز خدا کا ذکر ہو اور اس کے اندر مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو تو وہ تو تمہارے منہ پہ ماری جائے گی، تو اللہ نے اپنا ذکر کر کے پھر کہا میرے محبوب کا بھی ذکر کرو تاکہ یہ ذکر کامل ہو جائے، نماز قبول ہو جائے۔ میرے آقا شریک فی العبادت نہیں، میرے آقا شریک فی ذکر ہے۔ یہ بہت مشکل بات تھی، میں نے آسانی سے سمجھائی ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نہ ملتے تو پتہ نہیں میں کہاں جاتا، آپ ملے ہیں تو مجھے کنسپٹ پتہ چلا۔ میرے آقا شریک فی ذکر ہیں کیونکہ اللہ نے خود ذکر کیا ہے کہ جب تک جس ذکر میں محبوب تیرا ذکر نہیں ہوگا میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ علامہ بدر الدین عینی کیا فرماتے ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں اللہ اکبر، بات تصوف کی ہے، ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ اٹھاتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا تیری بارگاہ میں آ گیا۔ یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہر وقت دنیا سے ہاتھ اٹھا لے ہر وقت نماز میں ہے، لیکن پھر بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا اس پر پھر بھی فرض ہے، یہ نہیں کہ وہ کہے بس میں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ دھوکہ ہے، نہیں سمجھ آئی بات؟ اتنے صوفی بنو، صوفی نہ بنو۔ ہاں تو یہ ہاتھ اٹھا لیے، اب اللہ کی بارگاہ میں آگے سبحانک اللہ پڑھی، الحمدللہ پڑھی، سورت پڑھی، سبحان ربی العظیم کہا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ اب علامہ بدر الدین عینی نے نقشہ کھینچا، کہا تم خدا کی بارگاہ میں کھڑے تھے، چلتے 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 تمہارا روحانی سفر طے ہوتا گیا۔ اب اللہ نے بتایا
جس جگہ تم ہو وہاں میرے محبوب بھی جلوہ گر ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات ہے؟ محبوب بھی اسی ویڑے میں رہتے ہیں، محبوب بھی اسی گھر میں ہیں۔ تو تم پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تم نے یہ منزل طے کر لی چلتے چلتے، اب تمہارے مومنوں معراج کا وقت ہے، نماز مومن کی معراج ہے، میں تم محبوب کو بلا کے معراج کراتا ہوں، تم سلام بھیج کے معراج کر لو، اسی جگہ میرے محبوب کی بھی جلوہ گری ہے، اسی جگہ میرے محبوب کی بھی جلوہ گری ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہاں لگے ہاتھوں میں ایک اور بات بھی کر دوں۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگ کہتے جی نبی کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، بس ان پر وحی نازل ہوتی تھی، ایسی بک بک کرتے ہیں، سن لو۔ اگر آپ میں بھی کوئی ایسا بیٹھا جس کے دماغ میں کیڑے ہیں تو وہ توجہ سے میری بات کو سن لے۔ جب گھر جاؤ نا تو اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ لو، کہو تم میری اماں ہو۔ وہ پوچھے تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تو کہنا میری اماں کے بھی 2 ہاتھ، تیرے بھی 2، اس کی بھی 2 آنکھیں، اس کی تیری بھی 2، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کہے گا مردار میں تیری ماں ہوں، کاش تو اہل علم کے پاس بیٹھتا تو تیرا عقیدہ کلیئر ہوتا، کیونکہ جس نظر سے تو ماں کو دیکھتا ہے بیوی کو دیکھے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جس نگاہ سے تو بیوی کو دیکھتا ہے ماں کو دیکھے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو بدبخت تجھے شرم نہیں آئی؟ جس ناپاک نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اسی نگاہ سے میرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، اسی نگاہ سے میرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تو وہ ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاق، حدیث قدسی ہے، محبوب اگر آپ پیدا نہ ہوتے، آپ کو پیدا نہ کرتا تو جہان ہی پیدا نہ کرتا۔ محبوب آپ نہ ہوتے نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ فلک ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ جبل ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ ریگزار ہوتے، نہ سمندر ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، بلکہ فرمایا محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ ساری کائنات بنی ہے میرے محبوب کے لیے۔ محبوب وجہ تخلیق کائنات ہے، محبوب وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ابھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کے اسرار و رموز بھی رہ گئے، وقت ختم ہو گیا۔ تنگی وقت کا شکوہ تو رہے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور دعا کرے میں توبہ کر لوں۔ کب کروں توبہ؟ فرمایا موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کب موت آنی ہے۔ فرمایا پھر آج مر لے، توبہ کر لے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے پھر انتظار کیوں کرتے، پھر آج ہی توبہ کر لو۔ اللہ کرے ہم سب کی زندگی اسلام پر، جب دنیا سے جائیں تو موت ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔